شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک، رازق و مشکل کشا ہے. ہم سب کی زندگی اور موت، نفع اور نقصان فقط اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ میں ہے. وہ عطا کرنے پہ آئے، کوئی روک نہیں سکتا، وہ روک لے دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ سے چھین نہیں سکتی ہے. درود و سلام نبیوں کے امام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزت مآب پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبے میں رمضان المبارک کا قرآن مجید کے ساتھ کیا تعلق ہے، قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، یعنی قرآن اور رمضان کا کیا تعلق ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ خالق کائنات نے ایک مرتبہ پھر ہم جیسے گنہگاروں کی زندگی میں رمضان المبارک جیسا قیمتی مہینہ بھیج دیا ہے.
اسلاف اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ خالق کائنات، زندگی تو وہی ہے جو تو نے ہماری لکھ دی ہے، لیکن ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں جب ہمارا اس دنیا سے جانا ہو تو قسمت کے اندر رمضان زندگی میں شامل کر دینا، قسمت میں رمضان لکھ دینا، یعنی زندگی کے آخری لمحات رمضان کی سعادتوں کو سمیٹتے ہوئے اختتام پذیر ہوں۔ اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس مہینے کو معمولی مہینہ نہ سمجھے، یہ مہینہ بخشش کا، مغفرت کا، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کی زندگی میں اللہ رمضان بھیج دے، یعنی یہ مہینہ کتنا قیمتی مہینہ ہے۔ جس آدمی کی زندگی میں رمضان آئے، تندرستی کی حالت میں رمضان سے پھر بھی فائدہ نہ اٹھا سکے، فرمایا ایسے انسان پر اللہ ذوالجلال والاکرام کی لعنت ہے۔ زندگی میں رمضان آئے لیکن رب کو نہ منا سکا، جنت کو حاصل نہ کر سکا، بخشش نہ کروا سکا، ایسا انسان لعنت کا مستحق ہے۔ اور نبی کا لعنت کرنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے لعنت ہوا کرتا ہے۔ میں اور آپ آج چھٹا روزہ گزار رہے ہیں۔ میں نے اور آپ نے قرآن مجید کے ساتھ کتنا تعلق قائم کیا ہے، اب تک کتنا قرآن پڑھ چکے ہیں۔ حضرات گرامی، شاید مجھے اور آپ کو ابھی تک قرآن سے تعلق بنانا نہیں آیا، اور اگر بنا ہے تو یقین جانیے اتنا کمزور کہ شاید کوئی چند آیتوں تک بنا سکا ہو، یا کسی نے ابھی بنانے کی کوشش کرنا ہو، اور کسی کا تعلق اگر پہلے دن بنا اور دوسرے دن قائم نہیں ہے، تیسرے دن قائم نہیں ہے، چوتھے دن کم تر ہوتا چلا گیا۔ ہم لوگ جس شوق کے ساتھ پہلے دن حاضر ہوئے، پھر وہ شوق آہستہ آہستہ ماند پڑتا چلا گیا۔ قرآن کے ساتھ بھی آج امت کا، ہم سب کا یہی معاملہ ہے۔ ذرا اپنے گرے بانوں میں جھانکیے، اللہ کا قرآن دوسرے سپارے میں یہ اعلان کرتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ قیمتی مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کو نازل کیا۔ اور قرآن کی عظمت، ایک تو مہینے کا انتخاب، سب سے بہترین مہینہ، مہینے کی راتوں میں سب سے بہترین رات، بلکہ آپ یوں کہیے سال بھر کی راتوں میں سب سے بہترین رات میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ جس نبی کے ساتھ اس کا تعلق، نبیوں کا امام، کتابوں کی امام کتاب، دنیا کے اندر محفوظ ترین کتاب کا اعزاز حاصل کرنے والی، لیکن اس کے باوجود قرآن رمضان میں نازل ہوا، رمضان قرآن کا مہینہ ہوا۔ میرا اور آپ کا تعلق، بھائیو، اگر آج ہم محاسبہ کریں تو یقین جانیے ہم 0% پر کھڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتا ہے، کان اجود الناس بالخیر، آپ علیہ السلام سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ دنیا میں کوئی بھی اتنا سخی نہیں آیا ہے جتنے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت کیا کرتے تھے۔ فرمایا وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور رمضان کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سخاوت باقی مہینوں کی نسبت بڑھ جایا کرتی تھی۔ حین یلقاہ جبرائیل، اور آپ علیہ السلام رمضان کے اندر ہر رات جبرائیل سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور جبریل سے جب ملاقات ہوتی تو پیارے پیغمبر علیہ السلام سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ جبرائیل آپ کو قرآن سناتے، اور آپ علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سے سنایا کرتے تھے۔ قرآن آپ علیہ السلام جبریل کو اور جبریل آپ کو، اور یہ عمل رمضان کے اندر جاری اور ساری ہے۔ اور جس سال آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ
2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا ہے، 2 مرتبہ قرآن سنایا ہے۔ پیغمبر کو قرآن یاد بھی ہے، سنا بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سنانا بھی پسند اور سننا بھی پسند ہے۔ کبھی پڑھنے کا جی نہیں بھی چاہ رہا تو میں قرآن موبائل میں، میری ریکارڈنگز میں دیگر چیزیں تو موجود ہیں، لیکن مجھے کسی قاری سے، کسی اچھی آواز سے پڑھنے والے سے محبت ہو، میں قرآن سن رہا ہوں۔ بھائیو، وہ معاملے تو اگلے مراحل ہیں۔ قرآن کی تاثیر کو محسوس کرنا، قرآن کا اثر قبول کرنا، زندگیاں قرآن کے مطابق بنانا، گھروں کا ماحول قرآن کے مطابق بنانا۔ میں بات کر رہا ہوں پڑھنے کی۔ آج امت نہ پڑھ رہی ہے اور نہ سننے کی طرف توجہ کر رہی ہے۔ لاسٹ ٹائم کب سنا ہے معلوم نہیں ہے، سارا دن موبائل چلایا لیکن نہ قرآن کے اندر قرآن مجید کی بہترین تفسیر موجود ہے، نہ قرآن کا ترجمہ موجود ہے، نہ قرآن سننے کی ریکارڈنگ کی صورت کے اندر میرے موبائل کے اندر دیگر چیزیں موجود۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ انسان جس چیز کے ساتھ بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے قرآن سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، عبداللہ مجھے قرآن سنائے۔ عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، قرآن آپ پر نازل ہوا، مجھ سے سننا؟ ہم نے آپ سے سنا، آپ سے سیکھا قرآن کیسے پڑھنا ہے۔ آپ ہم سب میں بہترین طریقے سے قرآن کو پڑھنے والے ہیں۔ فرمایا، عبداللہ میرا دل کر رہا ہے بس آج قرآن سنو۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمتن گوش ہو کر قرآن کی تلاوت سنتے رہے۔ جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ قیامت کے روز ہم خود ہر امت پر گواہی دینے والے ہیں۔ میں اللہ کے حبیب کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، زاروں کی تار آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فرمانے لگے، عبداللہ بس کر دو، حسبک، اب مجھے کافی ہے، کافی۔ اتنی لمبی قرآن مجید کی تلاوت سنی، میری زندگی کے اندر 10 منٹ نہ نکل سکے۔ فضائل، قرآن فضیلت کی کتاب بھی ہے، برکت کی کتاب بھی ہے، ہدایت اور رحمت کی کتاب بھی ہے، لیکن بھائیو، یہ رحمت کی کتاب، ہدایت کی کتاب، بدلنے کی کتاب، لیکن میری زندگی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ میرا اس قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ المیہ ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج کبھی وقت ہوتا تھا گھروں سے، محلوں سے گزرنا، مسجد جانا، مائیں اٹھا رہی ہوتی تھی اپنی اولاد کو، بیٹا چل مسجد، قرآن پڑھ، ٹائم ہو گیا، فجر کی نماز گزر گئی، مسجد کے اندر مسجدوں کے اندر ایک بڑی تعداد قرآن مجید ناظرۃ القرآن پڑھنے والوں کی ہوا کرتی تھی، بڑی بڑی کلاسز ہوا کرتی تھی۔ میں جب امامت کرتا تھا اپنے علاقے مغل پورہ کے اندر، تو اس ٹائم مسجد کے اندر فجر کی نماز میں تقریباً 250 کے قریب بچے، 3 کلاسز قاری صاحبان سے بچے سنبھالے نہیں تھے جایا کرتے۔ اب آہستہ آہستہ 2 4 5 قرآن گھروں سے، وہ نہ وہ مائیں رہیں نہ وہ اولادیں رہیں۔ بھائیو، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہم بدلنا چاہیں، اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے اعزاز کے لیے صرف اتنا کہنا ہی کافی ہے، یہ ہمارے رب کا کلام ہے، یعنی یہ وہ کلام ہے جس کلام کو خود ہمارے رب نے بول کر جبرائیل کو سکھایا ہے۔ جبرائیل نے اس کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سکھایا ہے۔ یعنی آج اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے ادا کیے گئے الفاظ کو بالکل اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں جیسے آسمان سے نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اتنا بڑا، جس رب کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس کے لیے ہم اپنی پیشانیاں رگڑتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں، یہ جملے، یہ کلمات، یعنی الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ادا کیا ہے۔ قرآن پڑھنے والا یہ سمجھ لے، اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائے کہ میں اس ہستی کے الفاظ دہرا رہا ہوں جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ قرآن کی نسبت اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف ہے۔ فرمایا تنزیل من رب العالمین، اس کا نزول آسمان و زمین کے رب کی طرف سے ہے۔ کہیں فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم،
یہ من اللہ العزیز الحکیم، وہ غالب حکمت والی ہستی کی طرف سے قرآن کا نزول ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے، جس جیسی دنیا کے اندر کوئی کتاب موجود نہیں ہے، اس کی نظیر موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر دنیا کے لوگوں کو چیلنج دیا ہے۔ فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، پوری دنیا کے انسان مل جائیں، پوری دنیا کے جنات مل جائیں، اس بات پر معاہدہ کر لیں، اتفاق کر لیں کہ ہم نے قرآن جیسی کتاب لانی ہے، اللہ کا یہ چیلنج ہے، لا یاتون بمثلہ، یہ دونوں مخلوقات مل کر بھی قرآن جیسی مثل کتاب نہیں لا سکتے ہیں۔ کہیں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، اگر تمہیں کبھی شک گزرے قرآن سچی کتاب نہیں ہے، اس جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ، ایک صورت بھی تم نہیں لا سکتے ہو۔ کہیں اللہ رب العالمین نے 12ویں سپارے میں فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، قرآن جیسی 10 صورتیں لا کر دکھاؤ۔ نہ 10 آئیں، نہ قرآن آیا، نہ ایک آئی، اللہ فرماتے ہیں ایک جملہ تو ایسا لا کر دکھاؤ، ایک جملہ بھی آج تک دنیا کے انسانوں کے لیے یہ چیلنج برقرار ہے، لیکن کسی نے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ وہ کتاب ہے، دنیا کی کتابیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، شاید پڑھنے کے بعد گناہوں میں اضافہ ہو، نیکیوں کے اندر ایک نیکی کا بھی اضافہ نہ ہو سکے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف، میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا ہوں، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ فرمایا جو بندہ صرف الف لام میم کہہ دیتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دیا کرتے ہیں۔ کتنی عظیم کتاب، صرف الف لام میم، الف بندہ کہہ دے، صرف الف، اور کہے قرآن کا الف، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو بچہ ہمارا نورانی قاعدہ پڑھتا ہے، اس نورانی قاعدہ پڑھنے والے بچے کا یہ اعزاز ہے، اس نے صرف الف با تا سا پڑھا ہے، یہ الف 10 نیکیاں یہ سمیٹ گیا ہے، اس کو پڑھانے والے نے 10 نیکیاں سمیٹ لی، بھیجنے والے نے 10 نیکیاں سمیٹ لی، جہاں سے اس قرآن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک مسجد کے امام اور قاری اور سکھانے والے تک، یہ پوری چین کو ایک الف پڑھنے کا اجر و ثواب پہنچ رہا ہے۔ اتنے بڑے اعزاز کی بات، بچہ مسجد حاجرہ میں بیٹھ کر صرف الف کہتا ہے، قاری کو بھی اللہ نے اجر، والد کو بھی اجر، اور یہ اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا رہا ہے۔ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کتاب کو معمولی کتاب نہ سمجھو، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ، جب تک تم اللہ کی کتاب کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج امت کی گمراہی کا سبب قرآن کو چھوڑنا ہے، قرآن سے جان چھڑانا ہے، قرآن سے بھاگنا ہے۔ قرآن میری اور آپ کی ہدایت کے لیے آیا تھا، لیکن قرآن چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری عدالتوں کے اندر قرآن ہوتا، گھروں کے اندر قرآن صرف سپریم کورٹ کے پیشانی کے اوپر رکھ دینے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ قرآن کا حق یہ ہے ہماری عدالتوں کے فیصلے، ہمارے گھروں کے معاملات، ہمارے کاروبار، ہمارا صبح اور شام، ہماری راتیں، ہر ایک معاملہ اللہ کے قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ فرمایا جب تم قرآن کے مطابق عمل کرو گے، قرآن کو زندگی میں شامل کرو گے، لن تضلوا، میں اللہ کا پیغمبر اس بات کی گارنٹی دے رہا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ آج اگر امت گمراہ ہے، تباہ ہے، پریشان ہے، بدعات اور خرافات کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، سمجھ لیجئے میں نے اور آپ نے قرآن کے ساتھ وہ محبت نہیں کی ہے جو اللہ رب العالمین کو مطلوب تھی، جو آسمانوں کے رب کا تقاضا تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے چاہتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں اللہ سے یہ دعا بھی ہوا کرتی تھی اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ میرے دل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی بہار
اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو بنا دے. کبھی میری دعاؤں کے اندر بھی شامل ہو. اللہ مجھے قرآن کی محبت عطا کر دے, اللہ قرآن کا پیار عطا. بھائیو ہم جب بھی مانگتے ہیں, ایک تو مانگتے نہیں ہیں, اور اگر کبھی مانگ لے تو ہماری دعاؤں کے اندر اپنے مسائل ہوا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جو قرآن پڑھتا ہے اللہ بن مانگے اس بندے کے مسائل کو حل کر دیا کرتے ہیں. جو چاہتا ہے کاروبار چل پڑے, جو چاہتا ہے اولاد مل جائے, جو چاہتا ہے گھریلو معاملات سنور جائیں, پریشانیاں ہٹ جائیں, قرآن کی تلاوت کرتا رہے. قرآن سے جتنا گہرا تعلق ہوگا اللہ رب العالمین اس بندے کو پریشانیوں سے, مصیبتوں سے نجات عطا فرما دیں گے. آج اگر کوئی بیمار ہے, دنیا نے یہ منظر بھی دیکھے ہیں, بڑے بڑے بیماروں کی شفا کا کام اللہ کے قرآن نے کیا ہے. قرآن مجید کے اندر یہ آیت موجود ہے. قرآن صرف برکت کی کتاب نہیں, برکت کی کتاب بھی, ہدایت کی کتاب بھی, رحمت کی کتاب بھی, شفا کی کتاب بھی, اور دنیا کے ہر مسئلے کے حل کی کتاب بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. فرمایا ہم نے آسمان سے ایک نصیحت کو نازل کیا ہے, یہ تمہارے لیے نصیحت بھی ہے, وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ, سینے کے بیماریوں کا علاج بھی اللہ نے قرآن کے اندر رکھا ہوا ہے. آج اگر آپ حیران ہوں گے کہ کسی کو کھانسی لگے تو قرآن پڑھے, جی ہاں قرآن پڑھے. کسی کو کینسر ہو جائے قرآن پڑھے, کسی کو ہیپاٹائٹس ہو جائے اللہ کا قرآن پڑھے. آج دنیا نے یہ منظر دیکھے ہیں. ہمارے لاہور کے بڑے عالم دین, پہلے بھی یہ بات آپ کو سنائی, حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند, مشہور و معروف شخصیت ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالی, آج بھی موجود ہیں, مرکز لارنس روڈ کے خطیب اور ایک مشہور شخصیت پاکستان کی. انہیں ٹانگ کا کینسر, ڈاکٹروں نے کہا ٹانگ کاٹ دی جائے گی. حافظ صاحب سے آج بھی کوئی جا کر ملاقات کرے, حافظ صاحب آپ کی ٹانگ کٹی نہیں, کہتے ہیں جب پتہ چلا نا کہ ٹانگ کٹنی ہے, میں نے قرآن سے محبت, قرآن پڑھنا شروع کیا, پھر اتنا پڑھا کہ قرآن سے جی نہیں بھرتا تھا. جب میں نے اپنی رپورٹ کروائی, ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ابتسام کی رپورٹ نہیں ہے. ڈاکٹر انکار کر رہے ہیں کس چیز نے کینسر جیسے موذی مرض سے شفا دی ہے. حافظ صاحب اپنی زبانی یہ بات خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صرف قرآن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے مجھے کینسر جیسی بیماری سے تندرستی عطا کر دی ہے. آج اگر چاہتے ہیں کسی کا فالج ٹھیک ہو, کسی کا ہیپاٹائٹس, کسی کا کینسر, دیگر بیماریاں, بھائیو قرآن پڑھنا شروع کریں, قرآن پڑھنا شروع کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن دنیا کے اندر بھی ساتھ نبھانے والی کتاب ہے اور آخرت کے اندر بھی ساتھ نبھانے والی کتاب ہے. دنیا کے کئی تعلقات مشکل پڑنے پر ساتھ چھوڑ جایا کرتے ہیں, دوست کے ساتھ نہیں بھائی اب معاملہ مشکل ہے, اب پریشانی زیادہ, میں تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا. فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, رب کا دربار سجا ہوگا, قرآن میدان میں آئے گا, فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ, یہ رب کے دربار میں آئے گا. اللہ دنیا کے اندر یہ بندہ قرآن سے محبت کیا کرتا تھا, آج اسے جہنم میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا. اچھا یہ قرآن کیوں جھگڑ رہا ہے؟ اس کے ساتھ محبت کی ہے, اور اللہ کے دربار میں اسے حاضری کا شرف کس نے دیا ہے؟ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کو اس بندے کی سفارش پر لگا دیا ہے. یہ قرآن پڑھنے والے کا اعزاز ہے. بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ قبر میں چلا جاتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بندہ سوال کرتا ہے اللہ میرا درجہ بڑا کس وجہ سے ہے؟ فرمایا تیری اولاد تیرے پیچھے قرآن پڑھ رہی ہے, قرآن اولادیں پڑھیں. اچھا یہاں سے اصال ثواب کا جو جائز طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ جائز طریقہ یہی ہے. فرمایا ولد صالح یدعو لہ, ایسا نہیں ہے کہ اصال ثواب کا ہر طریقہ ناجائز ہے, جو طریقہ جائز ہے. فرمایا اگر کوئی آدمی خدمت کا کام کرتا ہے, خیر کا کام کرتا ہے, بھلائی کا کام کرتا ہے, کر چلا گیا, لیکن یہ یاد رکھیں جتنے بھی کاموں کا ثواب میت کو پہنچتا ہے, میت کی زندگی کے اندر ہر کام کا تعلق میت کے ساتھ ضرور ہوا کرتا ہے. ایسا نہ ہو کہ میت نے وہ کام کیا نہ ہو اور آپ اسے اجر و ثواب پہنچا رہے ہوں. یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. فلٹریشن پلانٹ لگوایا, غریبوں کی مدد کی, یتیموں کا بیواؤں کا سہارا بنا, اپنی زندگی میں خود کر کے گیا, اب یہ کام جاری ہے, اجر و ثواب مل رہا ہے. اولاد کی اچھی تربیت خود کر کے گیا,
اب مرنے کے بعد اولاد وہ عمل جاری رکھے ہوئے ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو ثواب عطا کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں مرنے کے بعد بھی ہمارا میٹر چلتا رہے، اجر و ثواب بڑھتا رہے، اولادوں کو قرآن پر لگا جائیں۔ بھائیو زندگی کے اندر تھوڑا سا دنیا کی دوڑ میں پیچھے بھی رہ لیں، ویسے اللہ کے یہ وعدے ہیں، اللہ قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن سے محبت کرنے والوں کو پیچھے نہیں چھوڑا کرتے ہیں، دنیا کی بادشاہیاں بھی عطا کر دیا کرتے ہیں، آخرت کی بادشاہیاں بھی اللہ نے انہی بندوں کے لیے عطا کر رکھی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، قرآن کیسے بادشاہیاں، گورنریاں اور صدارتیں عطا کیا کرتا ہے، لیکن یہ جب اسلامی حکمران ہوں تب یہ اعزاز ملا کرتا ہے۔ آج مٹیریلسٹک دور کے اندر مادہ پرستی کی ہم نے ہر اس چیز کے پیچھے اپنے آپ کو لگایا جہاں سے پیسہ آ رہا ہے۔ اگر آج قرآن کی تعلیم کے ساتھ پیسے کو لگا دیا جائے کہ قرآن پڑھانے والے کو 10 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ، بھائیو ہم آج اگر ایک صفائی کرنے والے کی تنخواہ 5 لاکھ روپیہ ہو جو گلی میں، پھر ہمیں حدیثیں یہ یاد آئیں گی، الطہور شطر الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی تو نصف ایمان ہے، محلے صاف ہونے کے کیوں پیچھے پیسہ کھڑا ہوا ہے؟ ہمیں اس پیسے کے چکر میں آج دنیا کے حکمرانوں نے لگا دیا اور قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، مدینے کا گورنر نافع بن حارث کو بنایا۔ نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیچھے ایک غلام کو گورنر بنا کر عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ تشریف لے آتے ہیں۔ یہاں پر حضرت عمر بن خطاب کی ملاقات ہو گئی نافع بن حارث کے ساتھ، پوچھنے لگے نافع میں تمہیں اپنے پیچھے گورنری کے منصب پر بٹھا کر آیا اور تم یہاں پر آ گئے؟ کہنے لگے میں نے اپنے پیچھے ایک بندے کو اور ایک آدمی کو ذمہ داری دی۔ کہنے لگے وہ کون ہے؟ کہنے لگے ابن ابزہ کو میں نے یہ ذمہ داری۔ کہنے لگے من ابن ابزہ، یہ ابن ابزہ کون ہے؟ کہنے لگے مولم من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے ایک عام سا غلام ہے۔ عمر بن خطاب حیران، گورنری کا عہدہ ایک غلام کو اور عام غلام اسے بٹھا کر آ گئے۔ عمر بن خطاب ابھی حیران ہیں، پریشان ہیں۔ نافع فرمانے لگے انہ قارئ لکتاب اللہ، عمر جس بندے کو میں گورنری کی سیٹ پر بٹھا کر آیا ہوں وہ ہم سب میں اللہ کے قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ گورنری کی سیٹ پر بٹھایا کس نے ہے؟ اللہ کے قرآن نے بٹھایا ہے۔ بھائیوں آئیں اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، اس رمضان کو قرآن کا رمضان بنائیں، اولادوں کو قرآن سکھائیں، خود قرآن پڑھیں، مائیں بہنیں گھروں کے اندر ایسا ماحول بنائیں کہ اپنی اولادیں، ایک انسان کی سب سے قیمتی چیز اس کی اولاد ہے، اور اولاد میں وہ اولاد ولد صالح جس کی تربیت اچھی کی ہے۔ ورنہ یاد رکھیں جس اولاد کے لیے آپ صبح سے شام تک بھاگ رہے ہیں، اگر یہ آپ کے مرنے کے بعد نیکیوں میں اضافے کا سبب نہیں بن رہی ہے تو بھائیو ایک جانور کے بچوں میں اور آپ کے بچوں میں یقین جانیے، بات سخت کر رہا ہوں لیکن کوئی فرق نہیں ہے، جانور کے بچے بھی اسے کیا فائدہ دے رہے ہیں اور آپ کے بچے کیا فائدہ دے رہے ہیں۔ جسے فائدہ کہا جاتا ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ نیک اولاد کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کی آخرت کو سنوارنے والی ہے۔ اللہ نے جنہیں اولادیں دی ہیں قرآن کے لیے وقف کر دیجئے، قرآن سکھائیے۔ اور یہ رمضان اگر ابھی تک اس طرف توجہ ہی نہیں گئی کہ قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن سیکھنا بھی ہے، تو بھائیو آج سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ قرآن پڑھنے والے سے کہیں گے اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں قرآن مکمل ہوگا وہیں تیرا مقام ہوگا۔ کہیں فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن بہترین طریقے سے پڑھنے والا عزت والے فرشتوں کا ساتھ حاصل ہونے والا ہے۔ اور جو بندہ چاہتا ہے، آخری بات بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، جو بندہ چاہتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں، فرمایا قرآن پڑھے۔ آج میرا دل چاہ رہا ہے اپنے رب سے بات، فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آسمانوں کا رب اس بندے کا جواب دیا کرتے ہیں۔ میں اعزاز والا ہوں، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے الحمدللہ کہا، میرے رب نے میری بات کا جواب دیا ہے۔ میں نے الرحمن الرحیم کہا، آسمانوں کے رب نے میرے بات کا جواب دیا ہے۔ آئیے جو ہوا سو ہوا، قرآن کو الماریوں سے نکال کر سینوں کے اندر لائیں، قرآن کو الماریوں سے نکال کر پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھیں، قرآن کو صرف مردوں کو بخشوانے اور صرف بیٹی کو جہیز میں دینے سے نکال کر
عملی زندگی کے اندر شامل کیجئے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے اپنا تعلق گہرے سے گہرا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ بھائیوں کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔